وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام على سيدي يا سيدي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو در بدر بھٹکتے ہیں دعا کے لیے انہیں کہو چلو مدینے شفا کے لیے. جو در بدر بھٹکتے ہیں دعا کے لیے انہیں کہو چلو مدینے شفا کے لیے. خدا نے دنیا میں بھیجا ہے اس لیے ہم کو کہ زیست وقت کرے نام مصطفیٰ کے لیے. حمد و ثنا کے بعد مہدی واجب الاحترام عزت کے لائق منصب کے لائق میرے مسلک کے عظیم علماء کرام جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کی خوبصورت دستار، خوبصورت چہرے، سینے میں قرآن اور منصب منبر رسول، یہ ان کا بہترین تعارف ہے. اور میں نام لوں نہ لوں کوئی فرق نہیں پڑتا، میں سب کے نام بھی نہیں جانتا. ہاں یہ ضرور کہتا ہوں درد مندوں سے نہ پوچھو کدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کدھر بیٹھ گئے، ان کی محفل غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. ہے غرض دید کی کام تکلف سے نہیں، ہے غرض دید کی کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے. کیا یہ کم ہے کہ ہم ان کی محفل میں بیٹھ گئے؟ میں ابھی حضرت علامہ مولانا منیر احمد مدنی صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری معافی جو ہے یہ رسمی ہوتی ہے. ہمارے بہت سے کام رسمی بن گئے ہیں، کل کا پروگرام بھی ہم رسمی کرتے ہیں، چیلم کی رسم میں شامل ہو گئے اور ہمارے میلاد کی محافل بھی رسمی بنتی جا رہی ہے. اسے رسم نہ سمجھو، یہ وہ ذکر ہے کہ جو بندہ ریاکاری سے کرے اللہ پھر بھی قبول کر لیتا ہے. یہ وہ ذکر ہے کہ جو ریاکاری سے کرے نا آدمی اللہ قبول کر لیتا ہے، اللہ انعام عطا کرتا ہے. اور حضور کا ذکر ہو جس جگہ مانگنے والا خلوص نیت سے مانگے اللہ اسے خالی نہیں بھیجتا، اپنے محبوب کے ذکر کے صدقے اللہ اس کی جھولی کو بھر دیتا ہے. شرط ہے کہ خلوص نیت سے مانگے، خلوص نیت کے ساتھ مانگے. میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، مانگنے والا تو کوئی ہوگا، ابھی مانگا ہی نہیں ہے، تجھے مانگنے کا ڈھنگ نہیں آیا. میرے نبی کا دربار تو ہوا ہے مانگنے والا نہ مانگے، خیال دل میں آئے میرے نبی عطا کر دیتے ہیں. اللہ کو فرماتے میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ صبر ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. یار اتنا تیرے لیے تیری ماں نہیں روئی جتنا تیرے لیے تیرے نبی روئے. بتانا اتنا تو کسی لیے روتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت ہے، آپ کس قدر محبت ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ لکھتے ہیں یہ نبی مومنوں کی جانوں کا مالک ہے. اور ایک ترجمہ یہ لکھا ہے اتنے تم اپنے خیر خواہ نہیں ہو جتنے تمہارے نبی تمہارے خیر خواہ ہیں. اتنا تمہیں اپنا خیال نہیں ہے جتنا تمہارے نبی کو تمہارا خیال ہے. اور ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، یہ کمال ہمارا نہیں ہے، یہ کرم ان کا ہے، یہ کرم ان کا ہے. اس کی بھول تھوڑی کم رہے، یہ کرم ان کا ہے. اور میں بڑے وثوق سے کہوں گا آپ خلوص نیت سے جھولی پھیلا کے بیٹھے انشاءاللہ آپ خالی نہیں اٹھیں گے. اور اپنا وتیرہ بنا لیں، جب بھی حضور کے ذکر کے لیے ذکر کی محفل میں جائیں تو کچھ نہ کچھ منت مانگیں، آرزو رکھ کے آئیں. انشاءاللہ اس ذکر کا صدقہ آپ خالی نہیں. دیکھیں نا جنہوں نے سرکار سے مانگا تو آقا نے دیا کیسے. امام بصیری کا نام تو سنا ہے آپ نے. امام بصیری بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے اور آپ بیمار ہو کے فالج ہو گئے تو بڑے علاج کروائے مگر سید نہیں ملی. جب سب طرف سے مایوس ہوئے نا تو خیال آیا
کیوں نہ اس بارگاہ میں دستک دوں جہاں سے کبھی سائل خالی نہیں آیا۔ امام مسیح قصیدہ لکھنے بیٹھے، آپ نے قصیدہ لکھا حضور کا، اور قصیدہ لکھ کے سو آنکھ لگے، اللہ کے نبی خواب میں آ گئے، آقا نے ہاتھ پھیرا، شفا ملی، چادر عطا فرمائی۔ عربی میں چادر بردہ چادر کو کہتے ہیں، اسی لیے اس قصیدے کا نام بھی قصیدہ بردہ ہے۔ امام بصیری کی آنکھ کھلی، جسم بھی ٹھیک ہے، چادر بھی موجود ہے، جسم بھی ٹھیک ہے اور چادر بھی موجود ہے۔ یہاں ایک بات کہوں، خواب تو آج سارے دیکھتے ہیں نا، آپ بھی خواب دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، سارے دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ کے خواب میں آؤں تو مجھے نہیں پتا میں آپ کے خواب میں آیا، اور اگر آپ میرے خواب میں آئیں، علامہ قبلہ محمود صاحب اس علاقے کی عظیم شخصیت مجھے قبلہ بتا رہے تھے کہ ان کی بڑی خدمات ہیں، اگر ان کے خواب میں آپ آئیں تو آپ کو تو نہیں پتا نا آپ ان کے خواب میں آئیں، لیکن یاد رکھنا میرے نبی جس کے خواب میں جاتے ہیں ارادے سے جاتے ہیں، اور خواب میں اگر کوئی کچھ دے تو وہ خواب ہی ہوتا ہے، آنکھ کھلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چلے محسوس کرنے کے لیے سناؤں، آپ خواب دیکھ رہے ہیں، آج کل نوجوان خواب زیادہ دیکھتے ہیں، بیچاروں کی زندگی خوابوں میں ہی گزر رہی ہے، یہ خواب ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ نوجوانوں کا رخ ہر طرف سے ہٹ کے مدینے کی طرف ہو جائے۔ تو اب خواب اگر کوئی دیکھے اور خواب میں یہ دیکھے کہ اسے 1 کروڑ کا چیک مل گیا، منہ میں پانی تو آیا ہو تو، لیکن خواب ہے نا، خواب ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھا 1 کروڑ کا چیک ہے اور چیک ہاتھ میں ہی ہے، کوٹھی بھی بن گئی، گاڑی بھی آ گئی، نوکر چاکر بھی آ گئے۔ آپ کو پتا ہے خواب میں سارے کام جلدی جلدی ہوتے ہیں۔ آنکھ کھلی، آپ فرماتے ہیں میں خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار کروں، یہ 2-4 باتیں ایسے سن لو کہ آج جب سن کے جاؤ تو اللہ کے نبی ادھر بھی کرم فرما دے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اور آقا نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اور اگلی حدیث میں نشہ ہے، میرے آقا کے ہر فرمان میں ہی نشہ ہے، کوئی نشہ لینے والا تو ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں خواب میں جس نے مجھے دیکھا مرنے سے پہلے پہلے جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھے گا۔ محدثین بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں دیدار ہو گیا آپ پریشان ہو، اگر دوبارہ دیدار نہ ہوا تو ٹینشن نہیں تو نے لینی، جب تیرے پہ اوکھا ویلا آئے گا، روح نکلنے کا ٹائم آئے گا، جب تیرے جسم سے روح جدا ہو رہی ہوگی تیرے نبی اس کا تجھے جلوہ دکھانے آ جائے۔ تو امام بصیری علیہ السلام آنکھ کھلی، جسم ٹھیک ہے، چادر موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی بندہ بیماری سے اٹھے تو اس کا دل کیا کرتا ہے؟ ذرا میں چہل قدمی کروں، ذرا میں باہر گھوموں، تو امام بصیری کے دل میں بھی آیا میں بھی ذرا چہل قدمی کروں۔ تو امام بصیری اٹھے اور جب نکلے نا گلی کی طرف، خرامہ خرامہ چل رہے، گلی کی نکڑ پہ ایک فقیر کھڑا تھا اور فقیر نے صدا لگا دی، امام بصیری رات والا قصیدہ مجھے بھی سنا دینا۔ امام بصیری فرماتے ہیں فرماتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا میں نے قصیدہ لکھا ہے؟ کہا امام بصیری رات کو امام الانبیاء جب تیرے گھر آئے تھے نا، تیرے شہر کے سارے فقیر تیری گلی میں سوالی بن کے کھڑے تھے، حضور نوازتے ہیں، ارے تو مانگنے والا تو ہو نا۔ اور یاد رکھیے گا امتحان شرط ہے، اور دین کا اصول کیا ہے؟ دنیا کا اصول تو یہ ہے نا، پہلے سیٹ ہے اور پھر جیل ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں نا، پہلے چودراہٹ ہے، پہلے سلطنت ہے، پہلے اقتدار ہے، پھر جیل ہے، لیکن دین کا اصول کیا ہے؟ پہلے امتحان ہے پھر بادشاہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں گئے، پھر مصر کے بازاروں میں بکے، پھر مصر کے بادشاہ بن گئے۔ امتحان شاہ وہ مفتی کفایت علی کافی علیہ رحمہ آپ نے نام سنا ہوگا، اور جو پھانسی کے پھندے کی طرف جاتے رہے پڑھتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہ آپ نے کلام سنا ہوگا، لیکن آؤ لکھنے والے کا ذرا واقعہ بھی تو سنو نہ، وہ شخص تھا کیسا؟ مفتی کفایت علی کافی
آپ کو نا انگریز گرفتاری کے لیے چھاپے مارے اور آپ 3 مہینے چھپے رہے، 3 مہینے آپ مل نہیں رہے، وہ جگہ جگہ چھاپے مار رہے ہیں، آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آخر کار آپ گرفتار ہو گئے۔ جب گرفتار ہوئے نا تو انگریزوں نے بڑا ظلم کیا تھا، وہ استریاں گرم کر کے جسم پہ لگاتے تھے۔ آپ تو صبر کر سکتے ہیں، جب استری گرم کر کے جسم پہ لگاتے نا تو چمڑی اترتی تھی، آپ کے جسم میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں انہوں نے استریاں نہیں لگائی تھی، وہ آپ کے پاؤں کے تلووں کے نیچے استریاں لگاتے، جب استری ہٹتی تو چمڑی اترتی تھی۔ امام بصیری کو اتنا انہوں نے ستایا نا کہ آپ نیند بے ہوش ہو گئے تھے، اور وہ انگریز جب تکلیف دے دے کے تھک چکے نا، انہوں نے کہا یار چھوڑو اسے، صبح تو پھانسی ہو ہی جانی ہے۔ جب وہ چھوڑ کے چلنے لگے نا، جب تھام کے سننا تو مفتی کفایت علی کافی نے اپنا رخ مدینے کی طرف کر دیا، اور مدینے کی طرف رخ کر کے درود شریف پڑھنا شروع کیا تھا کہ نبی آ گئے۔ جب حضور آئے نا تو مفتی کفایت علی کافی کی چیخ نکل گئی، رو کے کہا آقا آپ نے یوں آنا تھا، تو مجھے پہلے پتا ہوتا میں 3 مہینے چھپا کیوں تھا؟ آقا مجھے پتا ہوتا آپ نے یوں آنا ہے، آقا میں چھپتا ہی نہیں، میں پہلے آ جاتا۔ وہ کیا کہتے ہیں فضل اخر آبادی علیہ رحمہ، آپ نے انگریزوں کے خلاف فتوا کیا، یہ آج جو دین آپ کے پاس پلیٹ میں رکھا رکھایا ملا ہے نا، آج تو ہمارے نوجوان ہیں نعرہ تو خوب لگائیں گے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اس نوجوان سے میں کیا کہوں کہ جس کے لیے سخت سردی میں مری جانا آسان ہے مگر محلے کی مسجد میں فجر میں جانا مشکل ہے۔ میں اس نوجوان کو کیا پوچھوں کہ جو ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہوئے اسے سردی لگتی ہے مگر برف کے مزے لیتے ہوئے مری چلا جائے اسے سردی نہیں لگتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا انداز ہے۔ اس نوجوان کو کیا کہوں کہ جو رات کو اگر محفل تھوڑی سی میلاد کی لمبی ہو جائے تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن گاؤں میں اگر شادی میں جوڑا آیا تھا تو وہ کمبل اوڑھ کے مزے سے مزے لیتا رہا۔ مجھے بتائیے جس قوم کے گناہوں میں دل لگنے لگ جائیں اور نیکی میں دل نہ لگے، نیکی میں دل ان کا اچاٹ ہو جائے، مجھے بتاؤ وہ قوم کیسے ترقی کرے؟ آپ کو میں لطیفے نہیں سنا رہا، یاد رکھنا یہ سجدے، یہ عبادت، یہ نماز، یہ تلاوت، یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ تیرا دشمن کہتا ہے، یہ انگریز کہتا ہے۔ انگریز نے کہا جس دن مسلمانوں کی عشاء کی اور فجر کی نمازوں کی تعداد جمعے کے برابر ہوگی، سمجھ جانا مسلمان پوری دنیا پہ غالب آ گئے۔ انگریز کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہا ان کے پاس اسلحہ بہت ہوا تو یہ غالب آ جائیں گے، ان کے پاس فوج پاورفل ہوئی تو یہ غالب آ جائیں گے، یہ نہیں کہا، کیا کہا جس دن عشاء اور فجر کی نمازوں کی تعداد اگر جمعے کے برابر ہوگی، سمجھ جانا یہ پوری دنیا پہ غالب ہے۔ پتہ لگا نماز میں طاقت ہے، پتہ لگا نماز میں طاقت ہے۔ وہ ایک شعر علامہ کا ہم پڑھتے ہوتے تھے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرنا، لیکن کہتے تھے عشق میں بھی قوت ہے۔ خالد حسین رضوی نے بتایا واقعی کہ عشق میں قوت ہے۔ خالد حسین رضوی یقین مانے سمت کا محسن ہے، اس امت کا محسن ہے، رہتی دنیا تک اس مرد کلندر کا نام رہے گا، رہتی دنیا تک۔ اور ایک بات آپ سے کہوں، اس مرد کلندر نے نا احسان تو بڑے کیے لیکن اس کے جنازے نے بھی بڑا کام کر دیا۔ 2 بڑے کام کیا ان کے جنازے میں، ایک مسلک بنوایا ہے اور ایک اسلام بنوایا ہے۔ مسلک بھی بنوایا ہے اور اسلام بھی بنوایا ہے۔ جو لوگ ہمیں مشرک کہتے تھے انہوں نے بھی بخشش کی دعائیں کی ہیں نہیں کی؟ ارے ممبروں پہ بیٹھ کے ان کی عوام نے نہیں، ان کے خواص نے، یعنی وہ لوگ جو مسلمان ہمیں نہیں مانتے تھے، مشرک کہتے تھے کہ یا رسول اللہ کہنے والے مشرک ہیں، انہوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے دعائیں کر کے بتا دیا سچے تم ہی ہو، ہے یا نہیں؟ ایک اسلام بنوایا ہے، دوسرا مسلک بنوایا ہے۔ اور واقعی عشق، وہ جو کہا ہے نا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، واقعی یار عشق میں طاقت ہے۔ آپ سب بڑے اچھے رہے، مجھے پتہ ہے، امید ہے آپ کو مزہ آئے گا۔ مولانا روم نے بڑے مزے کی بات لکھی ہے۔ مولانا روم سرائکی زبان میں 1-2 جملے ہیں، مجھے آتے ہی اتنے ہیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ مولانا روم علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک عاشق اپنے محبوب سے ملنے گیا، جب گیا نا محبوب سے ملنے تو جا کے دروازہ بجایا، اندر سے محبوب بولا کون؟ کہا میں تیرا عاشق،
تیرا دیدار کرنے آیا ہوں. وہ محبوب بولنے لگا پلٹ جا، عشق میں کچا ہے، عشق ہو جائے تو میں نہیں رہتی، عشق ہو جائے تو پھلا دا تو اتر بڑا، اتر دا تو کٹ دریا، دریا دے وچ تو ہوتے لا، مچھیاں مانگو تاریاں پا، پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی، پہلے اپنی میں مکا. یہ جو تیری میں ہے نا، میں، اس نے تیرے سے سجدوں کی لذت لے لی ہے، اس میں نے تیرے گھر کا سکون لوٹ لیا ہے، اس میں نے تیری بہن کو تجھ سے جدا کر دیا ہے، اس میں نے تیری ماں کو تجھ رلایا ہے، اس میں نے تیرے باپ کو رلایا ہے، اس میں نے تیرے غریب بھائی کو رلایا ہے، اس تیری میں نے تیرا سکون برباد کیا ہے، اس میں نے تجھے مسجد میں لایا، لا کے بھی جھکنے نہیں دیا. آپ کہیں گے مولانا جھکتے تو ہیں، ارے سر جھکتا ہے، دل تو کوئی نہیں جھکتا. سر جھکتا ہے، دل تو نہیں جھکتا. جس دن دل بھی جھک گیا نا، وہ ہماری نمازوں کا معاملات تو یہ ہے نا، بابا بلے شاہ فرماتے ہیں لو بھی پیتی جانتے ہو تے اج بھی پیتی جانتے ہو، کھا کے مال یتیماں دا پج پج میں سیتی جانتے ہو، ایک ایک پیتی جانتے ہو، دلاں دے پھٹ سینے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جانتے ہو، نفس سے چھری پھیرتے نہیں، دمبے پیتی جانتے ہو، ایک ایک پیتی جانتے ہو. یہ جو میں ہے نا، میں وہ بابا فرید گنج شکر علیہ اللہ والے آپ کے دور میں ایک مجذوب تھا نا، لوگ اسے چلا کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، اور اس کا پتہ کیا معمول تھا، وہ اپنی سرائیکی زبان میں نا وہ مجذوب جسے بھی پکڑ لینا، جسے کہتا ہے سائیں عید کا دھام. اب وہ لوگ اس سے جان چھوڑا کہ یار یہ تو صبح پکڑتا ہے تو سائیں عید کا دام، دن کو پکڑتا ہے تو سائیں عید کا دام، شام پکڑتا ہے تو سائیں عید کا دام. اب لوگ اس سے جان چھوڑائیں بھائی یہ تو کوئی اور بات نہیں کرتا، صبح شام اس کا ایک ہی وتیرہ ہے، سائیں عید کا دام. ایک دن اس کی ملاقات بابا فرید گنج شکر سے. جب بابا فرید گنج شکر نے دیکھا نا تو بابا فرید گنج شکر نے باہیں کھولی. جب باہیں کھولی نا تو وہ مجذوب تھا نا، اللہ والے اللہ والوں کو جانتے ہی، اور دوڑ کے نا بابا فرید گنج شکر کے گلے لگا. جب گلے لگا تو پکار کے کہتا ہے سائیں عید کا دھام. تو بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں یار ملے جداں. وہ تڑپ گیا نا، اس کی چیخ نکل گئی کہ برسوں سے پوچھتا تھا عید کا دھام، جواب نہیں آتا تھا، آج جواب آ گیا، آج جواب آ گیا. جب اس نے کہا نا یار ملے جداں، تڑپ گیا، چیخ نکل گئی. کہا سائیں یار ملے کداں، فرمایا میں مرے جداں، میں مرے جداں. وہ تڑپ کے بولا سائیں میں مرے جداں، فرمایا نگاہ پہوے جداں، نگاہ پہوے جداں. اس نے کہا سائیں نگاہ پہوے کداں، کہا وفا کرے جداں، تو وفا کر، وہ نگاہ ڈالیں گے. جب وہ نگاہ ڈالیں گے نا پھر کایا پلٹ جائے گی، پھر دل کی دنیا بدل جائے گی، پھر تو کسی کو تکلیف نہیں دے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی امت سے تو پیار کرے گا، حضور سے محبت کرے گا. آپ جانتے ہیں اس امت کے لیے نبی روئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس امت کے لیے نبی روئے ہیں؟ غاروں میں جا کے نبی اس امت کے لیے روئے ہیں. تو اس امت کو رلا تو نہیں رہا، تو اس امت کو رلا تو نہیں رہا، کہ یہ امت کو تکلیف تو نہیں دے رہا. میرے بھائی آج تیری پریشانی کیا ہے؟ ہر شخص کہتا ہے جی ہر دوسرا آدمی پریشان ہے. اچھا بھائی بتائیں گے آپ کی پریشانی کیا ہے؟ جی ہماری پریشانی یہ ہے کہ اس نے گاڑی کہاں سے لی ہے، اس نے گھر کہاں سے بنا لیا ہے، اس نے موٹر سائیکل کہاں سے لے لیا ہے، اچھا اس کے بیٹے کو نوکری کیسے مل گئی ہے، اس کا بیٹا فرسٹ ڈویژن میں پاس کیسے ہو گیا ہے. اچھا لوگوں کی ترقی سے تو جلتا ہے؟ نبی کی امت کو جو اللہ نعمتیں دے اس نعمت سے تجھے ٹینشن ہوتی ہے؟ تو نبی کی امت کو کچھ نہیں دیکھ سکتا. ایک شعر سناتا ہوں، شاید پچھلے سال سنایا ہو. یہ میں شعر بہت سناتا ہوں، میں نے پڑھا بھی ڈیمپر کے پیچھے ہے. ڈیمپر والے بھی تو دل جلے ہوتے ہیں، وہ دلوں کی کہانیاں لکھ دیتے ہیں. تو یہ بڑا یقین مانے آپ فٹ آئے گا شعر، آپ سنیں. فرمایا سپیروں سانپوں سے کہہ دو اب تمہاری ضرورت نہیں،
انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے۔ لگی آگ بچا کچھ سامان جلنے سے، وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ آج ہمارے ایکسیڈنٹ کو لوگ لاش نہیں اٹھاتے، موبائل اٹھاتے ہیں، لوگ بٹوا اٹھاتے ہیں۔ آج مسلمان کو لوٹ رہا ہے، سگا بھائی سگی بہن کو لوٹتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہو آپ، بھائی بہن کو لوٹ سکتا ہے؟ جی میں بتاتا ہوں، اس بھائی کا لوٹنے کا انداز تو دیکھو۔ بہن غریب ہے اور بھائی فنکار ہے، اور بھائی نے بہن سے رشتہ لیا بیٹے کے لیے، اور جا کے بہن سے کہتا ہے بہن تاریخ طے کر لے تاکہ جب وقت پہ شادی ہو جائے۔ بہن دینا کچھ نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ بہن خوش ہو رہی ہے، میرا ویر کتنا اچھا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میری غربت کو اسے احساس ہے، میرے ویر کو پتہ ہے میری بہن کمزور ہے، لیکن وہ بہن یہ نہیں جانتی نا بھائی نے میری بات تو کی نہیں ہے۔ یہ بھائی کہتا ہے بہن کچھ نہیں دینا، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، ضرورت کی 2-4 چیزیں دے دینا، بیڈ دے دینا، ایک واشنگ مشین دے دینا، ایک فریج دے دینا۔ اب شروع ہوا ہے اپنی بولی، اب وہ بہن اندر سے ٹوٹنے لگتی ہے، وہ پریشان ہونے لگتی، بھائی میں تو سمجھی تھی کہ تو جانتا ہے میرے ہاتھ حالات ٹھیک نہیں ہے، تو بھائی ہو کے مجھے لوٹتا ہے۔ وہ پھر بھی دل بڑا کر کے کہتی ویر فکر نہ کر، میں یہ بھی دوں گی، میں یہ بھی دوں گی، میں یہ بھی دوں گی۔ وہ اندر سے تو ٹوٹ رہی ہوتی ہے، ڈر یہ رہی ہوتی ہے کہ بھائی رشتہ نہ توڑ، کہ بھائی رشتہ نہ توڑ دے۔ تھوڑے سے پیسے آتے تھے گردن میں سریا آ جاتا ہے۔ یاد رکھنا پیسوں سے امیر نہیں ہوتا آدمی، پیسوں سے امیر نہیں ہوتا، رشتوں سے امیر ہوتا ہے۔ جس کے پاس ماں کا پیار ہے، باپ کا پیار ہے، بہنوں کا پیار ہے، بھائیوں کا پیار ہے، وہ امیر آدمی ہے۔ بے شک کچے گھر میں رہتا ہے، بے شک کچے گھر میں رہتا ہے، اس کا سین کچا ہے، لیکن ہے امیر ہے۔ لیکن سارے رشتے اس کے پاس نہیں ہیں، مربے زمینوں کا مالک ہے، مگر ماں کا پیار بھی نہیں، بچوں کا پیار بھی نہیں ہے۔ یہ غریب آدمی ہے۔ یہ آج تمہارے سے رشتوں کی محبت چلی گئی ہے میرے بھائی۔ آج تم کسی کو روتا دیکھ کے تمہیں رونا نہیں آتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو محبتیں بانٹی ہیں، اے آقا کا میلاد منانے والوں، رسمی میلاد نہ منایا کرو، ایک میلاد یوں بھی تو مناؤ نا۔ ایک میلاد یوں بھی ہو کہ برسوں سے جس بہن سے ناراض تھی اس کے گھر چلے جاؤ، فروٹ لے کے چلے جاؤ، بہن خوش ہو جائے، ویر تو کدھر آیا ہے، مسکرا کے تو ناچنے والوں کو پیسے دیتا ہے مگر تو بہن کو نہیں دیتا۔ اور آج کہتے ہیں علامہ صاحب بڑے علاج کروا رہے ہیں، صحت نہیں مل رہی، قبلہ فلاں ڈاکٹر سے میں نے علاج کروایا، فلاں سے ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، قبلہ بچے بڑے لائق ہیں، بڑا پیسہ لگایا ہے، قبلہ سمجھ ہی نہیں آتی بیماری کیا ہے۔ میں بتاتا ہوں نا بھائی، میں بتاتا ہوں بیماری کیا ہے۔ یہ جو تو ڈاکٹروں کو پیسے دے رہا ہے نا، ڈاکٹروں کو نہ دے تو اپنی بہن کو دے۔ مجھے پتا آپ سبحان اللہ نہیں کہتے، اس لیے کہ آج کل خزانچی گھر والی ہے نا، گھر والی تو نہیں دینے دیتی، کمانڈ تو گھر والی کے پاس ہے، ہم تو یس سر والے رہے ہیں، سارا کمانڈ تو گھر والی کے پاس چلا گیا، سارا اختیار تو اس کے پاس ہے، ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی اپنے غریب بھائی کو دے، اپنی بہن کو دے۔ جب یہ جھولیاں پھیلا کے اللہ سے دعا کریں گے نا، تجھے دعائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ دعا سے تجھے شفا عطا فرما دے گا۔ تیرا دعائی پہ یقین ہے، دعا پہ نہیں، دعا پہ یقین نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائی یہ حضور کی محبت والا جو صفحہ ہے نا، دیکھ میرے آقا نے کتنی محبتیں بانٹی ہیں، کس قدر پیار بانٹا ہے۔ ایک جنگ کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیلے پہ جلوہ فرمائے، ایک کالے رنگ کا آدمی تھا، حبشی تھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قریب آ۔ اس نے کہا میں نہیں آتا۔ آپ نے پھر فرمایا قریب آ۔ اس نے کہا میں قریب آؤں گا، آپ دور چلے جائیں گے، مجھے پسینہ آتا ہے، میرے پسینے سے بو آتی ہے، اور میرے اپنے بھی میرے پاس نہیں ہوتے، میں جنگلوں میں رہتا ہوں، میں بکریاں چراتا رہتا ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں روتا ہوں، میرے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، میرا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں ہے، میں نہیں آتا۔ اللہ کے نبی پھر فرماتے ہیں قریب آ۔ اس نے پھر کہا میں نہیں آتا۔
جب اب کی بات کا نا میں نہیں آتا، آقا خود ہی اس کی طرف چل پڑے. جب آقا اس کی طرف چلنے لگے تو وہ پیچھے ہٹنے لگا. آقا آگے ہوتے ہیں، وہ پیچھے ہٹتا ہے. جب وہ پیچھے ہٹنے لگا نا تو اللہ کے نبی تیز قدموں سے چلتے ہیں اور جا کے اسے بغل گیر کر لیتے. جب اللہ کے نبی نے اسے گلے لگایا تو ابھی اسلام کے دامن سے وابستہ وہ نہیں ہوا، وہ کانپنے لگا، وہ خوف زدہ ہو گیا. جب اس پہ خوف طاری ہوا تو اسے پسینہ آنے لگا. جب پسینہ آنے لگا تو پھر خیال آنے لگا کہ اب چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس ٹائم تو میرے قریب کوئی بھی نہیں رہتا. اب تو پسینہ آنے لگا ہے، اب تو بو آنے لگی ہے. اب پسینہ جیسے جیسے تیز و زیادہ ہوتا ہے خیال کی شدت پکڑتا ہے. اب چھوڑ دیں گے، اب چھوڑ دیں گے. مگر میرے نبی چھوڑنے والے تو نہیں ہیں نا. اب اس کی پیشانی سے پسینہ جب ٹپک رہا تھا، اللہ کے نبی نے اس کی پیشانی پہ پسینے والی جگہ پہ بوسہ دیا. جب اللہ کے نبی نے بوسہ دیا تو اس کی چیخ نکل گئی، تڑپ گیا. وہ تو کہا اتنے لجپالے آپ، میرے تو اپنے بھی مجھے قریب نہیں بٹھاتے، اتنی محبت دیتے ہیں. اب کلمہ پڑھاتے نوکر آپ کا، کلمہ پڑھ کے جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا نا تو عرض کرتا حضور اب نوکر آپ کو حکم کریں. فرمایا تلوار پکڑ میدان میں جا کے لڑ. عرض کی بکریوں کا کیا ہوگا؟ کہا ہانگ دے مالک کے پاس پہنچ جائیں گے. یہ میدان میں گیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. اللہ کے نبی سرحانے کھڑے ہیں، فرماتے ہیں عمل چھوٹا کیا ہے، انعام بڑا پا گیا. میرے آقا یا آپ اس کو بھی سینے لگائیں جسے کوئی نہیں لگاتا. تو سگے بھائی کو سینے نہیں لگاتا، تو سگے بھائی کو نہیں پوچھتا، سگی بہن کو نہیں پوچھتا. تجھے کیا پتا ہے رشتوں میں لذت کتنی؟ اس سے پوچھنا، اس سے پوچھ کہ جس کے بچے اس کے پاس نہیں، اس سے پوچھ جس کا بھائی اس کے پاس نہیں. یا یہ غریب ضرور ہے مگر ہے تیرا بھائی. اس سے محبت کر. جب اس کا دل خوش ہوگا نا یہ اللہ سے دعائیں کرے گا، اس کی دعاؤں سے اللہ تجھے شفا عطا کرے گا. رشتوں کا تقدس پیدا کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، آقا نے محبتیں بانٹی ہیں، تم کیوں نفرتیں بانٹ دو؟ اور آج معذرت کے ساتھ ہماری یہ جو میں قبلہ، ہمارے یہاں کئی جلدوں میں جانا پڑتا ہے. بوڑھے بوڑھے آدمی ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں، ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں، بوڑھے آدمی. میں طلاق دیتا ہوں. او بھائی اللہ کا خوف کر، بچے جوان ہو گئے، تو اب طلاق دینے پہ آئے؟ بوڑھا ہو گیا تو اب ایک تیرے پاس طلاق کا اختیار ہے، یہ تیری بیوی ہے، یہ تیرے گھر کا چوکیدار ہے، تیرے بچوں کی ماں ہے، تیری عزت ہے، طلاق دے رہا ہے. تو یہ بہادری سمجھ رہا ہے؟ طلاق کو پسند نہیں کیا گیا. اور اے نوجوانوں، میں تمہیں ایک بات سناؤں. تم نبی کی امت کو رلاؤ نہیں. میں تمہیں ایک یتیم لڑکی کی کہانی سناتا ہوں. نوجوانوں تم ذرا سننا. ہو سکتا ہے اس دن میں پنڈی میں پچھلے ربیع الاول میں گیا تھا، ابھی چند دن پہلے بھی گیا ہوں. انہوں نے مجھے فون کیا تھا، دوبارہ ٹائم مانگا. وہ کہتے ہیں جی وہ آپ واقعہ سنا دیجیے. نوجوانوں نے اپنے موبائلوں سے نمبر ڈیلیٹ کر دیے. میں نے کہا ایسی جگہ تو جانا چاہیے نا جہاں سودا بکتا ہے، ایسی جگہ تو جانا چاہیے. آپ کو بھی سنائی دیتا ہوں ایک یتیم لڑکی کی کہانی، سچی کہانی. وہ لڑکی لکھتی ہے کہ میں نے سنا تھا کہ باپ کا سایہ اٹھ جائے تو کوئی نہیں ہوتا. وہ ہے نا یتیمی لاتی ہے دنیا جہاں کے کام. سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چھوٹتے، کہ جب باپ کا سایہ اٹھ جائے تو رشتے ختم ہو جاتے ہیں. وہ لڑکی کہتی ہے کہ ہوا ہمارے ساتھ بھی، میرا باپ فوت ہو گیا، میں گھر میں بڑی تھی، بہن بھائی چھوٹے تھے، جس رشتے دار کے پاس جائے وہ موڑ لے. ایسے لگتا تھا جیسا کوئی بھی مارا نہیں ہے. وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے حوصلہ کر لیا، میں نے عزم کر لیا مجھے کچھ کرنا ہے. بہن بھائی چھوٹے ہیں، بڑا بھائی بھی کوئی نہیں ہے، میں نے کچھ کرنا ہے تو میں نوکری ڈھونڈنے نکل گئی. اگر رشتے دار نہیں بنتے تو نہ بنے، نہیں مدد کرتے تو نہ کریں، میں نوکری کروں گی. وہ کہتی میں نوکری ڈھونڈنے چلی گئی، مجھے ٹیبو کی بس میں نوکری ملی. وہ کہتی پنڈی سے لاہور اور لاہور سے پنڈی میرا سفر ہوتا. وہ لڑکی کہتی میری ڈیوٹی یہ تھی، میں سواریوں کو پانی پلاتی، میں پیپسی پلاتی، میں کھانے کی چیزیں لے جاتی. وہ لڑکی لکھتی ہے کہ جب میں پانی لے کے کسی جوان کے پاس جاتی تو میں دیکھتی کہ یہ جوان بیٹھا ہے. میرے ذہن میں خیال آتا جب یہ جوان پانی لے گا
نگاہ اٹھائے گا، مجھے دیکھے گا، اس کی نگاہ میں بہن والا پیار ہوگا۔ لیکن جب میں پانی دینے جاتی تو میں مایوس ہو جاتی کہ وہ نگاہ بھائی والی نہیں تھی، یہ تو کوئی درندہ بیٹھا تھا۔ کہتی جب میں کسی بوڑھے کو دیکھتی تو میرے دل میں خیال آتا میں پانی لے کے جاؤں گی، یہ بوڑھا مجھے کہے گا بیٹی بتا نا کون سی مجبوریاں تجھے یہاں لے آئی، بیٹی بتا نا تو جوان ہے، بسوں میں دھکے کیوں کھاتی ہے، بتانا وہ کون سی مجبوری ہے جو تجھے جوانی میں بسوں پہ دھکے کھانے پہ مجبور کرتی ہے۔ کہا جب بوڑھے کے پاس جاتی دل میں آس ہوتی بیٹی سننے کا جملہ ملے گا، یہ شفقت سے دست شفقت میرے سر پہ رکھے گا، پوچھے گا بیٹی بتا وہ کون سی مجبوری ہے جو تجھے یہاں لے آئی ہے۔ کہا جب کانپتے ہاتھوں کے ساتھ پانی لے کے جاتی نگاہ اٹھتی مگر میں مایوس ہوتی، وہ نگاہ باپ والی نہیں تھی، وہ کہتی ہے لاہور سے پنڈی، پنڈی سے لاہور سفر کرتے کرتے میری عمر کا حصہ گزر گیا، آج تک نہ مجھے بھائی کی نگاہ ملی نہ باپ کی نگاہ ملی، اس عمر کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی نے کافرہ کی بیٹی کے سر پہ چادر ڈال دی تھی۔ اے نوجوان، تیری ایک مسکال کسی کے گھر میں صفے ماتم بچھا سکتی ہے، ارے تیرا ایک میسج کسی عورت کو طلاق دلوا سکتا ہے، ارے تیرا ایک میسج کسی باپ کو رلا سکتا ہے۔ ماں کیسا ظلم کرنا، تجھے پتا ہے بیٹیاں بڑوں بڑوں کو رلا دیتی ہیں، بڑے بڑے رو پڑتے ہیں، بڑا فن خان ہونا، بیٹی جوان ہو جائے تو نظریں جھک جاتی ہیں، الفاظوں کی ترتیب ختم ہو جاتی ہے، اس سے بات نہیں بن پاتی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے تیرے گاؤں کا بوڑھا نماز عشاء کی پڑھ کے دوڑ دوڑ کے جاتا ہے، میں کہتا ہوں بابا آہستہ چل، تیز کیوں چلتا ہے؟ وہ بابا کانپتے کہتا ہے مولوی صاحب بیٹی جوان ہے اور ڈر لگتا ہے میرے سفید کپڑوں پہ داغ نہ لگے، میرے گاؤں میں کچھ درندے رہتے ہیں، کچھ لٹیرے رہتے ہیں جو موبائلوں کے ذریعے لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، مولوی صاحب ڈرتا ہوں میری عزت خراب نہ ہو جائے۔ جوان لڑکا ڈیوٹی کے ساتھ اوور ٹائم لگاتا ہے، ریڑیاں لگاتا ہے، ہم کہتے ہیں جوان اتنی لالچ کیوں کرتا ہے، کیوں اتنا مال کماتا ہے؟ وہ رو کے کہتا ہے بہن جوان ہو گئی ہے، میں نے اس کے جہیز کے لیے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، میری بہن عزت کے ساتھ گھر چلی جائے، کیونکہ میرے محلے میں کچھ نوجوان ہیں، نوجوان لٹیرے ہیں، وہ موبائل کے ذریعے عزتیں لوٹتے ہیں، میں ڈرتا ہوں میری بہن کی عزت نہ لوٹ جائے۔ تیری وجہ سے تیرے گاؤں کا بوڑھا پریشان تو نہیں، تیری وجہ سے تیرے گاؤں کا نوجوان پریشان تو نہیں ہے، یہ تجھے سوچنا ہے، تجھے غور کرنا ہے۔ اے نبی سے پیار کرنے والے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محشر میں تجھ سے پوچھیں گے، حضور قبر میں آئیں گے، حضور سوال کریں گے، بتا کیا جواب دے گا تو؟ آج تیرے گاؤں کے معصوم بچے تیرے حجرے میں آتے ہیں، یہ بچے کیوں آتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے گاؤں کا بڑا ہے، بھائی جان ہے، یہ بڑا ہے، وہ بھائی جان سمجھ کے آتے ہیں، اور تو اسے موبائل میں گندی فلمیں دکھاتا ہے، اس معصوم سے بچے کو تو گندی فلمیں دکھاتا ہے، تو اسے نشے پہ لگاتا ہے، تو اسے سوٹے لگاتا ہے، تجھے نہیں پتا یہ جو معصوم سا بچہ ہے نا، اس کی ماں کے ارمان ہے، اس کے باپ کے ارمان ہے، اس کی بہنوں کے ارمان ہے، ان ارمانوں کو تو نہ کچلا کر، ارمانوں کو کچل کے تجھے سکون نہیں ملے گا، سکون کی زندگی گزارنی ہے تو نبی کی امت سے پیار کر، نبی کی امت سے پیار کر، جب حضور کی امت سے پیار کرے گا، میں بڑے رسوخ سے کہتا ہوں یار آنا حضور کی امت سے پیار کر تو دیکھنا، ادھر تو پیار کرے گا نا حضور کی امت کے ساتھ تو بھلائی کرے گا، ادھر آقا تجھے نوازے، آقا کرم فرمائیں گے، اور تیری جستجو ہونی چاہیے، تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی۔ آج بیٹے کی شادی پہ 10-10 لاکھ روپیہ لگاتے ہو، تھوڑے لگا لو نا یار، 1 لاکھ روپیہ لے جاؤ گاؤں کی بیوہ عورت کو دے دو، کسی سے میرا نام نہ لینا، میں نے سنا ہے تیری بیٹی جوان ہے، جہیز کے پیسے لے دے، مجھے بتانا وہ بیوہ عورت اپنی یتیم لڑکی کو جب جہیز لے کے بیاہ کے گھر بھیجے گی کتنی دعائیں دے گی تجھے، تیرے بیٹے کی شادی کھانا آبادی بنے، تو ناچنے والی پارٹیاں لاتا ہے، تو ڈسکو پارٹیاں لاتا ہے اور لاکھوں لاکھ روپے جھول اٹھاتا ہے، حضور کی امت کو نہیں دیتا، حضور کی امت کی یتیم بچیوں کا جہیز تو نہیں دیتا،
حضور کی امت کے یتیم بچوں کے اسکولوں کی فیس نہیں تو دیتا؟ کہیں تیرے گاؤں کے بچے ہوٹل میں برتن تو نہیں دھوتے؟ تیرے گاؤں کے بچے جو اسکول پڑھ سکتے ہیں ذہین ہیں مگر پیسے نہیں. نیت کرو انشاءاللہ یتیموں کے ساتھ پیار کریں اور یقین مانو آپ پیار کر کے دیں اللہ کی رحمت کے بل سے. بات وہ سرکار عطا کرتے ہیں اور خواب میں اللہ کرے کہ ہمیں بھی دیدار ہو جائے. وہ خواب کی بات چلی تھی, مجھے خواب بہت اچھا جاتا ہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ آپ فرماتے ہیں کہ میں خواب دیکھا. حضرت علی صحابہ کا بھی خواب ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میں خواب دیکھا. اور خواب کیا دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے اور میں آقا کے پیچھے پڑھ رہا ہوں اور آقا مخصوص آیتیں تلاوت کر رہے ہیں. جب نماز ختم ہوئی تو ایک شخص کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آیا. حضرت علی فرماتے ہیں آقا کھجوریں تقسیم کرنے لگے. ایک کھجور مجھے بھی دی. میرے دل میں آیا کہوں آقا ایک اور دیں, لیکن ہمت نہیں پڑی. کھجور منہ میں ڈالی, آنکھ کھل گئی. کہتے ہیں کھجور کا ذائقہ منہ میں تھا اور فجر کی اذان مسجد نبی میں ہو رہی تھی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں وضو کر کے مسجد میں چلا گیا. عمر فاروق مصلی رسول پہ بیٹھ گئی. نماز کھڑی ہو گئی اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے. وہی صورتیں تلاوت کرتے ہیں جو خواب میں آقا نے تلاوت کی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا صورتیں تو وہی ہیں, اس کا مطلب ہے کھجوریں بھی آئیں گی. فرماتے ہیں نماز ختم ہوئی تو کھجوریں بھی آئیں. فرماتے ہیں حضرت علی عمر فاروق بھی کھجوریں تقسیم کرنے لگے. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے ہاتھ بڑھا دیا. عمر فاروق نے ایک کھجور رکھی, میں نے کہا عمر دو دے. عمر فاروق نے فرمایا علی خواب میں آقا نے تجھے دو دی ہوتی تو میں بھی تجھے دو دے دیتا. میرے آقا جو عطا فرماتے ہیں وہ ہوتا ہے. آپ علم الدین غازی کا نام تو سنا ہے؟ ہاں غازی الدین. اے نوجوانوں دیکھو یار وہ کیسا نوجوان تھا. غازی الدین یہ لوہار کا بیٹا تھا. یہ جو ٹرین کی پٹریاں ہیں نا, غازی الدین کا والد ٹھیکے لیتا تھا ان کے پٹریوں پہ, پٹریاں بناتا. تو غازی الدین لاہور سے نا ٹرین پہ بیٹھا اور میاں والی پہنچا. آپ کے یہ میاں والی, اور یہاں پہنچا تو میاں والی اسٹیشن پہ جو مسجد تھی تو غازی الدین نماز کے لیے گیا تو اندر ایک بوڑھا بیٹھا رو رہا تھا. غازی الدین جوان تھا, دیکھ کے کہتا ہے بابا کیوں روتا ہے؟ تو بابے کا رونے کا اور اونچا ہونے لگا. کہا وہ جوان میرا درد تجھے کیا سمجھ آئے؟ کہا بابا بتا نا کس چیز نے رلایا تھا؟ اس بابے نے رو کے کہا بوڑھا ہو گیا طاقت نہیں. سنا ہے کہ ایک بدبخت نے حضور کی گستاخی کی, میرے جسم میں طاقت ہوتی تو میں اس کو ٹکڑے کر دیتا. کہا بابا بتا نا وہ گستاخ رہتا کدھر؟ تو بوڑھا ہے میں تو جوان ہوں. جب پتہ لیا تو غازی الدین وہاں سے بیٹھا پلٹ آیا اور جا کے اس گستاخ کو جہنم رسید کیا. جب جہنم رسید کیا تو وکیل ہے قید اعظم, اور قید اعظم نے کہا غازی الدین, جب جج پوچھے تو کہنا جوش میں مارا. غازی الدین کہتا ہے نہیں جوش میں نہیں ہوش میں مارا. اب غازی الدین جیل میں ہے. کون سی؟ میاں والی جیل میں. اور سنو یار پتہ ہے ملنے کے لیے کون آیا؟ پیر میر علی شاہ صاحب کے پیر شمس الدین سیالی رحمۃ اللہ. جب شمس الدین سیالی ملنے آئے نا تو سپرنٹینڈنٹ نے کہا شاہ جی اس سے پوچھو رات روز غائب ہو جاتا ہے. یہ کدھر جاتا ہے؟ یہ روز آنا رات غائب ہو جاتا ہے. تو شاہ جی نے کہا وہ غازی الدین سپرنٹینڈنٹ تیری شکایت کر رہا ہے, بتانا رات جاتا کدھر ہے؟ غازی الدین کی چیخ نکل گئی. کہا شاہ جی آقا بلا لیتے ہیں. شاہ جی آقا بلا لیتے ہیں. اور غازی الدین کو جب پھانسی ہو گئی تو میاں والی ادھر ہی دفنا دیا. تو کیونکہ غازی الدین کی وصیت تھی کہ مجھے لاہور میں آنے قبرستان میں دفنایا ہے, تو علامہ اقبال نے تحریک چلائی. جب علامہ اقبال نے تحریک چلائی نا تو شخصی ضمانت مانگی. انگریز نے کہا کہ ہندو اور مسلم دنگا فساد ہوگا, تو علامہ اقبال جس نے پاکستان کا تصور دیا تھا اس نے کہا میں شخصی ضمانت دیتا ہوں, اگر کچھ بھی ہوا تو پھر مجھے چھری چڑھا دو, آپ اس کو مجھے نکالنے دو. اب غازی الدین کا جب جستے خاکی نکالا گیا, ابھی قبر کشائی ہو رہی ہے, تو کسی نے علامہ کے کان میں کہا تھا دیکھو کہ یقین کتنے مضبوط ہوتے ہیں. آج ہمارے تو عقیدے ڈگمگا جاتے ہیں. کسی نے علامہ سے کہا تھا کافی دن گزر گئے غازی الدین کو دفن ہوئے, قبر سے بو نہ آ جائے. علامہ اقبال نے کہا اگر اس قبر سے بو آئی نا تو میں مذہب ہی چھوڑ دوں. اور جب قبر کھدی تو قبر کے اندر سے خوشبوئیں تھی.
اب جب جستے خاکی نکلا نا تو علامہ اقبال غازی الدین کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے. ایک شخص قریب ہو گیا, او علامہ بتانا کیا بات کی. کہا یہ میرا اس کا معاملہ ہے. کہا نہیں علامہ بتا بات کیا تم نے. کہا چھوڑ یہ میرا اس کا معاملہ ہے, سنیے گا. اس نے کہا نہیں علامہ بتا تم نے غازی سے کیا بات کی ہے. علامہ کی چیخ نکل گئی. کہا میں نے اتنی بات کی ہے, دیکھ تیری آرزو تھی نا میں لاہور میں تجھے دفن کریں, دیکھ میں تیری آرزو پوری کر رہا ہوں, اب خیال تو نے میرا رکھنا ہے. جب رسول اللہ آئیں گے تو پھر تو نے علامہ کو نہیں بولتا, میں تیری آرزو پوری کر رہا ہوں. جب قبر میں رسول اللہ آئیں گے, جب حضور کی بارگاہ میں تو جائے گا تو پھر علامہ کا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا. اور اللہ غازی الدین کا جنازہ پڑھایا دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے. دیکھو حضور نوازتے ہیں, حضور کے لیے کوئی چلے تو صحیح نا. دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جنازہ پڑھا رہے ہیں, اور جب دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جنازہ پڑھا کے سلام کرتے ہیں تو چیخ نکلتی ہے شاہ جی کی. کسی نے پوچھا شاہ جی اتنا تو روئے ہیں؟ تو شاہ جی کہتے ہیں میں نے بڑے جنازے پڑھائے ہیں, کبھی کرم نہیں ہوا. غازی کا جنازہ پڑھا کے سلام پھیرا, دیکھا رسول اللہ صاحب میں کھڑے ہوئے, رسول اللہ صاحب میں کھڑے ہوئے تھے. میرے آقا عطا کرتے ہیں, نوازتے ہیں. ارے حضور سے مانگ تو صحیح. اور میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو, کچھ لمحات ایسے رکھو یار, کچھ لمحات اکیلے میں حضور سے باتیں کیا کرو. حضور سے باتوں, عمر فاروق کا دور تھا نا, آپ رات مدینے گلیوں میں گھوما کرتے تھے. ایک رات آپ مدینے گلیوں میں گھوم رہے تھے, آپ کے کانوں سے آواز ٹکرانے لگی. آواز عورت کی تھی اور آواز میں جادو تھا, اور عمر کو غصہ آ گیا. یادی رات کو عورت گاتی ہے, یہ تو فتنہ برپا کر کے رکھ دیں گے. آپ نے درا اٹھا دیا اور تیز قدموں سے چل پڑے. لیکن جب اس آواز کے تعاقب میں چلتے ہیں, جیسے جیسے قریب ہوتے ہیں قدم تھمنے لگے, سپیڈ کم ہونے لگی, اور درے کی سختی بھی کم ہونے لگی. کیونکہ وہ آواز تھی تو عورت کی, مگر پڑھتی نبی کی نام تھی. وہ پڑھتی نبی کی نام تھی. عمر اس کے جب گھر کے پاس پہنچے, بوڑھی عورت کا چرخا کاٹتی ہے اور ساتھ نعت پڑھتی ہے. عمر فاروق گھٹنوں کے بل اس کے دروازے کے آگے بیٹھ گئے, اور وہ نعت پڑھ کے رو رہی تھی, عمر نعت سن کے رو رہے تھے. وہ نعت پڑھ رہی ہے, رو رہی ہے, عمر سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں. جب نعت ختم ہونے لگی تو عمر نے دروازہ بجا دیا. جب دروازہ بجایا تو اندر سے آواز آ گئی, دروازہ بجانے والے تو کون ہے, تو نے میری محفل خراب کر دی. کہا میں عمر ہوں, امیر المومنین ہوں. کہا عمر تو مجھ سے کیا کہا, میں تو روزانہ اس ٹائم اپنے نبی سے باتیں کر رہا ہوں. کبھی تو نے بھی نبی سے باتیں کی ہیں؟ کہا میں تو روزانہ اس ٹائم نبی سے باتیں کرتی ہوں. عمر فاروق فرماتے خاتون دروازہ کھول, تیری نعت سننے آیا ہوں. جب دروازہ کھولا تو کہا جو ابھی نعت پڑھ رہی تھی پھر پڑھ. وہ پھر پڑھنے لگی. عمر رو کے کہتے ہیں آخر میں اتنا کہہ دینا, اے اللہ عمر سے راضی رہے. میرے پیارے بھائی, حضور کی محبت کا جام پینا ہے تو صحیح پیے. یہ نہیں کہ ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن شادی میں ناچنے والوں کو لے جائیں, ہم اوٹ پٹانگ کام کریں, اور محفل میں ہم نہ خانوں کو نہ بلائیں, نوٹ خانوں کو بلا لیں. ہمارے یہاں ایک ایک ناخوان کو 50,000 1,00,000 دینے کے لیے تیار ہے. لیکن جو مسجد کا امام ہے, جس نے مسجد میں 5 ٹائم نمازیں پڑھائی ہیں, ہم اس کو نہیں دیتے. اور میں بڑے وسوخ سے ایک بات کہوں گا, پتہ نہیں آپ کو ہضم ہونا ہو, تیرا سب سے بڑا پیر, سب سے بڑا تیرا پیر تیری مسجد کا امام ہے. مجھے پتا آپ سبحان اللہ نہیں کہتے, آپ کا امام سے تمہارا بیعت چلتا ہے. جو 5 نمازیں مصلی رسول میں کھڑے ہو کے پڑھا رہا ہے, ہمیں وہ پیر نظر نہیں آتا. ہمیں پیر وہ نظر آتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا, جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا. ہم پیر کی بیعت نہیں کرتی, ہم کرتے ہیں پراڈو کی بیعت کرتے ہیں. ہم پراڈو کی بیعت کرتے ہیں, ہم گنوں کی بیعت کرتے ہیں, جبے کی بیعت کرتے ہیں. جس کے سینے میں قرآن ہے, آپ کو پتا ہے حافظ کا مقام کیا ہے؟ روایت میں آتا ہے جب حافظ قرآن دنیا سے جاتا ہے, آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے. اور علماء کرام کی میں توجہ چاہوں گا کہ آسمان بھی روتا ہے اور زمین. یہ شروع سے روایات پڑھتے ہیں اور سناتے بھی آئے ہیں, لیکن لاہور جنازے میں دیکھا ہے آسمان بھی روتا ہے, زمین بھی روتا ہے, در و دیوار روتے ہیں, در و دیوار روتے ہیں. پتہ لگتا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جا رہا ہے. یار اتنا, یار وہ جنازہ کیا کچھ دے گیا ہمیں, کیا کچھ سکھا گیا ہمیں.
خادم حسین رضوی جس کا اپنا گھر بھی نہیں ہے، ویل چیئر پہ بیٹھا ہے، پوری دنیا میں لوگوں کے دلوں میں حکومت کرتا رہا۔ لوگ آج کہتے ہیں ہم تو سمجھ ہی نہیں سکے یہ کون تھا، یہ حضور کی عشق کا پیغام لے کے چلا، وہ تو اپنا حق ادا کر گیا۔ وہ بڑا پیارا میسج تھا، اور اس میسج میں رلایا بھی بڑا ہے، اس میسج میں بڑا رلایا ہے کہ تم نے تو اپنا سفیر واپس نہیں بلایا نا، رسول اللہ نے اپنا سفیر واپس بلایا۔ وہ کراچی کے ایک بزرگ ہیں، 100 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، اور ان کا بیان یہ تھا کہ خادم حسین رضوی صاحب جمعرات کو انتقال کیا۔ کہتے ہیں میں نے بدھ کو خواب دیکھا، اور بدھ کو یہ خواب دیکھا کہ حضور کی محفل لگی ہے، صحابہ موجود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خادم حسین رضوی سے کہتے ہیں کہ تو نے میری خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، میری خاطر تیرے گھر کے دروازے بھی توڑے گئے ہیں، تجھے گھسیٹا دی گیا ہے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہم نے پروگرام بنایا، اب تمہیں واپس بلا دیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے بدھ کو خواب دیکھا اور جمعرات کو انتقال کیا۔ وہ مرد کلندر ہمارے پاس، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے ان کا دور پایا۔ ہم فضل خیر آبادی کا واقعہ پڑھتے تو ہم کہتے ہیں یار کیسے لوگ تھے جن کی جنازے جیلوں سے نکلتے تھے۔ امام بخاری کا دور پڑھتے کہتے ہیں یار وہ کیسے لوگ تھے، شہر بدل کیا جا رہا ہے۔ اور عشق کا عالم یہ ہے کہ ایک حدیث لکھنے کے لیے غسل بھی کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، پھر حدیث، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے یار جب عشق ہو جائے نا پھر تکلیف نہیں رہتی۔ وہ جو شعر ہے واقعی شعر ہے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو میں چلے پاؤں، پھر وہ تکلیف میں بھی مزہ آتا ہے کہ یہ تکلیف میرے محبوب کی طرف سے آئی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو ہماری محفل ہے وہ بامقصد کریں، کوشش کریں محفل میں ہم باوضو بیٹھیں اور کچھ نہ کچھ تو یقین مانیں، اب مانگیں ملے گا۔ ہمارے نبی بے اختیار نبی نہیں ہیں، بااختیار نبی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں سے چشمے جاری کر دیتے، اشارہ کریں تو چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، سورج پلٹ آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑے نا، اور عمر کہیں آقا ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے سوائے جان کے، اور ایک جھٹکے میں عمر کہہ دے آقا جان سے زیادہ عزیز ہے۔ کیوں؟ سرکار نے جب نگاہ ڈالی تو ایمان کا لیول بڑھ گیا۔ میرے نبی کی زبان بھی تبلیغ کرتی ہے، میرے نبی کی نگاہ بھی تبلیغ کرتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیجیے، اور یہ جو لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے یا رسول اللہ میں حاضر۔ اور اب بھی امت نہیں جاگے گی تو کب جاگے گی؟ اب بھی آپ یار دیکھو، اب یعنی ان کا پیج بنا، ان کا بنا آئی ڈی بنا بتاتے ہیں کہ تم نے اگر یہ خادم حسین رضوی کا اشتہار لایا نا تمہاری آئی ڈی بنا۔ میں نے کہا یار دنیا سے بندہ چلا گیا بھی دہشت کیسی ہے بندے کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رضوی تیرے جان نثار، رضوی تیرے جان نثار، رضوی تیرے جان نثار، ویسے ڈیرے والوں کی پریکٹس لبیک نعرے کے بھی ہوئی نہیں ہے، اب تو ہونی چاہیے۔ یا میں رام میں کنفیوز تھا کہ یہ سرائی کے لوگ پتہ نہیں میری باتیں سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے، لیکن آج میں کنفیوز ہوئی نہیں تو مجھے پتا آپ سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ لبیک کی پریکٹس ہونی چاہیے کہ اس نعرے میں نشہ ہے، اس نعرے میں تاثیر ہے۔ آج آتے ہوئے میرے ساتھ علامہ محسن قریشی صاحب ہے، درساں میں پڑھاتے ہمارے ادارے میں، تو میں بھائی آئی ڈی 10 دن کے لیے بلا کے کیوں بلا کے جی وہ امیر المجاہدین کا یہ اشتہار شیئر کیا اس وجہ سے، تو میں سوچ پتہ نہیں کتنوں کی بیٹھ گئی 10 دن کے لیے بلا کر، 1 مہینے کے لیے بلا کر، میں نے کہا اندازہ لگاؤ یار اسلام میں کتنی طاقت ہے، ایک بندے سے پورا کفر کانپ رہا ہے اور بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن آج اس کا اشتہار بھی برداشت نہیں ہے، اس کا نام یار اس کے نام میں کتنی دہشت ہے، تیرے
نام سے ظہوری مجھے جانتی ہے دنیا. یہ حضور کے غلام کی طاقت ہے, سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو امام محمد علیہ السلام بڑے حسین تھے نا, بڑے خوبصورت تھے, اور آپ بڑے مہنگے کپڑے پہنتے تھے, اور آپ کے لیے بھی ہے آپ کے امام کا لباس مہنگا ہونا چاہیے, اعلیٰ لباس ہونا چاہیے, سواری بھی اعلیٰ. تمہارے امام کی گاڑی ایسی ہو, یہاں موٹر سائیکل ہضم نہیں ہوتا, مولانا گاڑیوں کی باتیں کرتا ہے, یہاں موٹر سائیکل ہضم نہیں ہوتا. لیکن یہ حقیقت ہے, تیرے امام کی گاڑی ایسی ہو کہ ایم پی اے کے منہ میں پانی آئے. کاش ایم پی اے نہ ہوتا, مسجد کا امام ہوتا. مجھے پتا آپ سبحان اللہ کہنے میں کنجوس ہیں, یہ باتیں پتہ نہیں مشکل ہوتی ہیں, لیکن میرے پیارے بھائی امام محمد علیہ السلام مہنگا لباس پہنتے, مہنگی سواری ہوتی, اور امام محمد علیہ السلام ایک دفعہ عیسائیوں کی بستی سے گزر رہے, حسین بھی تھے, لباس بھی اعلیٰ, دستار بھی اعلیٰ, سواری بھی اعلیٰ. تو عیسائیوں کی عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہیں دیکھنے کے لیے, گلیوں پہ لوگ کھڑے ہیں, تو دیکھ دیکھ کے جو بھی دیکھتا کلمہ پڑھ رہا ہے. تو امام محمد علیہ السلام کے ساتھ آپ کے ایک شاگرد تھے, انہوں نے سمجھا یہ کہ نبی تو نہیں سمجھ کے کلمہ پڑھ رہے, تو انہوں نے کہا یہ نبی نہیں ہے, حضور کے غلام ہیں محمد. تو ان عورتوں میں سے بول پڑی, مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنا پیارا ہے تو بڑا کتنا خوبصورت ہو. اگر تیرا امام مضبوط ہے, تیری مسجد کا, بول دے امام مضبوط ہے, تیری مسجد کا, بول دے تیری مسجد کا, تیرے علاقے والوں کا ایمان مضبوط ہے. میں بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں. بدنصیبی ہے کہ ہمارے مہمان خصوصی چرسی, شرابی, جواری, ہمارے اشتہاروں میں بڑا نام آتا ہے خصوصی تعاون, وہ شراب بیچتا ہے لیکن پیسے جو دیے اس نے ہمیں. ہمارے یہاں خصوصی آئے, کون آیا ہے یہاں پہ آپ کے پاس, یہاں کی بات نہیں کر رہا, ویسے اکثر ولیمے میں ایف پی ایس سب آئے ہیں, بھلے وضو بچارے وضو کرنا بھی نہیں آتا. ہم لوگ ان لوگوں پہ فخر کرتے ہیں جنہیں وضو کرنا نہیں آتا, ان پہ فخر نہیں کرتے جن کے سینے میں قرآن ہے, ان پہ فخر نہیں کرتے. جب اپنے دین کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو جو مسلوں پہ کھڑے ہیں ان کو مضبوط کرو. اور ایک بات آپ کو سمجھ آئے نہ آئے لیکن بات ختم کر دوں, اگر تمہارے امام کی طرف 1 لاکھ ہو, سارے پریشان ہوں گے, صاف سن گے. ویسے نہیں بول دو, مجھے پتا ہے اختیار میں خرچہ گھر والی سے لینا پڑتا ہے, وہ کہے گی نہیں صاف کر دیں گے, تو چلے خیر ویسے ہی بول دو مذاق کے لیے. اگر کتنی تنخواہ ہو, اچھا بولتے بھی نہیں ہیں, کتنا پیسوں سے پیار ہے. ارے ایسے بول دو یار, آپ کے گھر میں کوئی نہیں بتائے گا کہ یہ 1 لاکھ کیا آیا ہے, آپ ڈر رہے ہیں کہ میری شکایت ہی نہ ہو جائے. ویسے بول دو کتنی تنخواہ ہو. ایک بات سمجھاؤں گا, آپ کو سمجھ آئے گی, کتنی ہو مجھے پتہ نہیں ہو سکتی, لیکن بات کرنے میں کیا حرج ہے. عیسائیوں کے پادریوں کی تنخواہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے. آپ کے پاکستان میں گرجا گھر ہے یا نہیں, عیسائیوں کے گرجا گھر ہے نا, ان کے پادری ہیں نا, ان کی تنخواہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے. عیسائیوں اقلیت ہے یہاں پہ, 1 لاکھ سے زائد ان کے پادریوں کی تنخواہ ہے. اور آپ جواب مجھے دینا, اگر تیرے امام کی تنخواہ 1 لاکھ ہے, ایمان سے بتانا, لوگ بچوں کو انگلینڈ بھیجیں گے یا مدرسے؟ بولے بھی نہیں, کہیں گے مدرسے. حافظ ہی حافظ, ویسے ڈیرہ سید خان جی کی پٹی ہے, حافظ بھی کمال کے ہوتے ہیں, پڑھتے بھی اچھا ہے. میرا بہت پرانا ان سے واسطہ رہتا ہے, تو لیکن ہمارے پاس قدر نہیں, ہم قدر نہیں کرتے. یا قدر کرو, قبر میں قرآن کام آئے, یہ قرآن کی روشنی کام آئے. یہاں جو مدرسے ہیں, مدرسوں کو آباد کریں. اب ضرورت سمر کی ہے, تیری ہر مسجد مدرسہ بن جائے. تیرے صدقے, خیرات, نذرانے اب پیروں شیروں کو نہ دو, تو پیروں کو دے کے پراٹوں پہ بٹھا رہے ہو. پوترے باپ کی بھی پراٹو, بیٹے کے بھی پراٹو, پوتے کے بھی پراٹو, پورے خاندان میں جتنے بندے اتنی پراٹو, نذرانے آپ کے, اور امام بیچارہ سائیکل
پورا سال سائیکل کے سیٹ پہ سوتے. جس نے دین پڑھایا اس کے لیے ذہن ہی نہیں ہے. میرے پیارے بھائی دین کو آگے کرو. جب دین کو آپ آگے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو دین میں تقویت ملے گی. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ انہوں نے امام صاحب کے پیسے پھینکتے ہیں, یہ اچھا ہے. میں ایک جگہ تقریر کے لیے گیا قبلہ, ختم قرآن کی محفل تھی, اور مجھے اتنی خوشی ہوئی جب قرآن ختم ہوا تو وہ امام کو ہار پہنانے لگے. آپ یقین مانے اتنے ہار پہنائے کہ امام نظر ہی نہ آئے. اتنے ہار پہنائے امام کو. میں نے کہا یار کیا کمال. میں نے تقریر پھر ان مفتی, میں نے کہا یار مزہ آ گیا. تم نے قدر کی ہے یار. جس نے الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا قرآن تراویحوں میں سنا دیا, کیا سمجھتے ہو؟ یہ معمولی یہ نام تو نہیں ہے, بہت بڑا نام ہے. اس کے قرآن کی برکت سے پورے گاؤں پہ رحمتیں برس رہی. یہ ہم دین, یہ اتنا